آخری بات، حضرت خواجہ فقیر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے داؤد خیل کے رہنے والے تھے، ان کے بیٹے ڈاکٹر ضیاء اللہ امریکہ کے اندر، میں نے ان کو بچپن میں دیکھا آئے میرا شریف میں، کینیڈین ایوارڈ یافتہ ہارٹ اسپیشلسٹ، امریکہ کے اندر دوسرے نمبر کا سرجن، اور وہ شخص جس کا بیٹا، ایسے بندے کا بیٹا کہ جو نئی سبزی کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے سر پہ اٹھاتا ہے، میرا شریف پیدل چڑھتا ہے داؤد خیل سے، اور میرا شریف پہنچ کے حضرت خواجہ فقیر عبداللہ صاحب کا کہتا ہے حضور یہ سبزی یہ فلاں چیز ابھی ابھی اتری ہے، پہلے میں نے سوچا اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کروں پھر اپنے گھر میں استعمال کروں۔ یہ عشق کا انداز تھا، محبت کا انداز تھا۔ ایک دن وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، اس کی نوکری جو اس کی محبت اللہ کے لیے تھی، حدیث پاک میں آتا ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے، رب تعالیٰ اکیلا نہیں جانے دیتا، 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ پروٹوکول کے لیے جاؤ، یہ میری رضا کے لیے جا رہا ہے، میرے بندے کی زیارت کو جا رہا ہے۔ جب وہ ملتے ہیں رب تعالیٰ فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے، کیا یہ کسی اپنے مقصد کے لیے؟ نہیں نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی بخشش فرما دیتا۔ اب وہ جو میرا شریف آتا، وہ انعام کا وقت آ گیا تو خواجہ فقیر عبداللہ صاحب اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو بڑے عرصے سے تم آ رہے ہو تو تم نے کبھی کوئی اپنی بات نہیں کی، کوئی تمہاری پریشانی کوئی بات، کبھی کوئی دعا کے لیے اللہ کے حضور مجھے نہیں کہا، سب کہتے ہیں تو نے کبھی نہیں کہا حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کی محبت نصیب ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ لیکن فقیر جو ہوتے ہیں نا، فرمایا ہم جواسیس القلوب، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ جو تیرے دل میں بات ہے وہ تو بتانا۔ کہنے لگا حضور بتا تو دوں لیکن آپ پوری نہیں کریں گے۔ فرمایا کر، تو بتا تو صحیح، اللہ سے منوانا میں فقیر عبداللہ کا کام، تو بات تو بتا۔ کہنے لگا حضور پکی بات ہے؟ فرمایا ہاں، ہم نے زبان کر دی تیرے ساتھ۔ کہا حضور پھر ایک عجیب سی خواہش ہے، بڑی عجیب سی خواہش ہے، الٹی سی خواہش ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ نسبت کی بات کرنے لگا ہوں، جب نسبت والے مرا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مائی صاحبہ اس دنیا سے گئی ہیں، جو حاجی صاحب کی بہو اس دنیا سے گئی ہے، ان کی نسبت اسی ہستی کے ساتھ ہے۔ تو خواجہ فقیر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتا کیا تیری خواہش ہے؟ تو کہنے لگا حضور میری خواہش یہ ہے میں مر جاؤں، لیکن جو یہ آپ کے درگاہ کی بار بار یابی ہو رہی ہے، حاضریاں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی محبت کے لیے میں آتا ہوں، مجھے محبت کی اس معراج پر پہنچائیے کہ جب میں مر جاؤں میرا دل خدا کی یاد سے زندہ رہے اور اس میں یاد الہی کی آواز اور ذکر الہی کی آواز آتی ہے۔ آپ نے سر جھکا دیا، مراقب ہو گئے، تو کہنے لگا حضور میں نے پہلے ہی کہا تھا میری خواہش بڑی الٹی سی ہے، تو میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ آپ خاموش رہے چند لمحے، جب سر اٹھایا نا تو کہا جاؤ جا کر اپنے گھر والوں کو کہہ دینا میں نے اپنے رب کے حضور یہ التجا کر دیا، مولا کریم اس نے مجھ سے محبت تیرے لیے کی ہے، مولا یہ تیری محبت کی وجہ سے یہاں چل چل کے آتا ہے، تیرے اس بندے نے اپنی عرضی، میں اس کی عرضی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا اس کی عرضی کو قبول فرما لے۔ رب نے تیری عرضی کو قبول کر لیا، اپنے گھر والوں کو بتا دینا کہ جب میں مروں گا میرا دل نہیں مرے گا، وہ اللہ کے ذکر سے زندہ رہے گا۔ اب عجیب معاملہ ہے، دعا کروانے والا اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا وہاں جا کر ہارٹ اسپیشلسٹ بنے گا۔ دنیا میں ہیلی کاپٹر، وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ضیاء اللہ خان بتاتے تھے ہیلی کاپٹر ملا ہے، امریکہ کی مختلف اسٹیٹوں میں ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہوں، دن متعین ہے، اور وہاں پہ میرے مریض میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جو خاص مریضوں کو صرف میں چیک کرتا ہوں۔ ادھر باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے ادھر کہ اس کے دل کے معاملے کے ساتھ اللہ کے ولی ایک دعا دے رہے ہیں۔ اب والد نے خط لکھا کیا کہ بیٹا آ جاؤ میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے خواجہ احمد مہلوی کے در کی نوکری کی ہے، فقیر عبداللہ صاحب سے محبت کی ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تیرا جب وقت اخیر ہوگا ہم تجھ سے ملاقات کریں گے خواب کے اندر، تو اپنی تیاری مکمل کرنا، اپنے رب کے حضور تائب بن کر توبہ کر کے حاضر ہونا۔ تو میں نے
آپ تجھے خط لکھ رہا ہوں، جلدی جلدی آ، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ وہ آ گیا، چیک کیا، کہتا ہے بالکل والد صاحب ٹھیک ٹھاک، کوئی پریشانی نہیں۔ صرف آخری وقت جب آتا ہے نا تو والد صاحب کہتے ہیں بیٹا میرا وقت اخیر آ گیا، آگے سے ہٹ جا، میرے حضور خواجہ احمد مہروی تشریف لے آئے۔ میں نے سمجھا کہ بابا جی کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ جب انہوں نے مجھے کہا میرا دل زندہ رہے گا تو میں نے کہا بابا جی یہ آپ کا بیٹا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، دنیا میں اس کو دوسرا ایوارڈ ملا ہے، میرے سامنے یہ باتیں نہ کریں، یہ سائنس نہیں مانتی ان چیزوں کو۔ دل بندہ مر جائے اور دل زندہ رہے، دل ہی تو وہ آرگن ہے جو پورے جسم کو زندہ رکھتا ہے، چلا کے رکھتا ہے، تو یہ نہیں ممکن۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ تیری سائنس ہے، ادھر میرے اللہ کے فقیروں کی دعا ہے، دیکھتے ہیں تیری سائنس جیتتی ہے جب میرے فقیروں کی دعا جیتتی ہے۔ جب وہ کلمہ شریف کہنے لگا، ڈاکٹر ضیاء اللہ کہتے ہیں میرے والد نے کلمہ شریف پڑھا اور مجھے کہنے لگا سپرد خدا بس میں اب جا رہا ہوں، ادھر میرے والد فوت ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک اس در کا غلام اور محبت رکھنے والا اس کو اس پر یہ کیفیت طاری ہو۔ کہنے لگے میں نے فوراً مشینیں لگائیں، امریکہ سے مشینیں ساتھ لے کر آیا، لگا کے چیک کرتا ہوں، سب کچھ جو آثار ہے وہ موت کے واقعہ ہو چکے ہیں، نبض ختم ہے، آنکھوں پر وہ کیفیت طاری ہو چکی ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ بندہ مر چکا ہے۔ لیکن جب میں اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل پہ رکھتا ہوں تو میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا کہ جب میں نے اس آواز کو سنا تو مجھے دھڑکن کی آواز محسوس ہوئی، جب غور کرتا ہوں تو اس میں ذات کی آواز آتی ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ وہ جن سے محبت کی جائے، جس کے لیے محبت کی جائے، پھر وہ ذات اپنے ان بندوں پر رحم فرماتی ہے۔ اب کہنے لگا میں میرا شیبہ کہنے لگا میں نے امریکہ سے، کینیڈا سے، مختلف دنیا کے ممالک سے ہارٹ اسپیشلائزیشن کی ڈگریاں لی، اس علم کے مطابق یہ ممکن نہیں۔ میں اب وہ علم سیکھنے آیا ہوں جو میرے والد جو سفید ان پڑھ تھے، جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا، لیکن ان پر اتنا بڑا رب کا کرم ہوتا ہے کہ ان کا دل یاد الہی سے زندہ ہوتا ہے۔ میں نے امریکہ کے ڈاکٹروں کے ساتھ ذکر کیا، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی مثال نہیں ہے، کوما میں بندہ جا سکتا ہے لیکن مر نہیں سکتا کہ دل زندہ رہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اب وہ علم سکھائیں۔ حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فقیر مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب اللہ نے جو آپ کو یہ فن عطا کیا ہے، یہ جو آپ کو ہنر دیا ہے، یہ مخلوق خدا کی خدمت میں استعمال کرے، جائیں واپس اور بلا رنگ و تفریق و مذہب سب کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے۔ ایک وقت آئے گا جب رب تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا اور آپ کو بھی اس نعمت میں سے حصہ عطا کیا جائے گا۔